السلام علیکم سب کو. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو شروع کرتی ہوں اپنے اس ریکارڈڈ سیکشن کو اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا ہے، سب کو چاہنے والا ہے. آج کا یہ سیکشن ایکچولی میں نے رمضان سے پہلے پلان کیا تھا، اور کچھ دوستوں اور اپنوں کی سجیشن کے بعد اس کو میں نے اس طرح ایگزیکیوٹ کرنے کا پلان کیا. تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ کوشش جو ہے سب سننے والوں کی نہیں، بھلے چند سننے والوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکے. تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا شارٹ اینڈ پریس انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. میں مدیحہ اکبر ہوں، اور لوگ مجھے پری اسکول ٹرین پرسن کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں، پری اسکول ٹرین ٹیچر کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں. دے نو می ایز انٹرپرنور ایز ویل، کیونکہ میں کچھ اسکلز اپنی جو ہے وہ سیل کرتی ہوں اور ارن کرتی ہوں. کچھ لوگ مجھے رائٹر کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں کیونکہ آئی ایم اے کوٹ رائٹر. تو کچھ مجھے موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں. دے فیل ویری مچ موٹیویشن فرام می، مطلب وہ مجھ سے بہت زیادہ موٹیویشن لیتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، چند لفظوں کے ساتھ اگر میں کسی کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں. آخری میں جو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروں گی کہ میں ایموشنل ہیلتھ ٹرینر، مطلب مجھے میرے انسٹیٹیوٹ نے جہاں میں کام کرتی رہی ہوں وہاں سے مجھے ٹریننگ ملی ایموشنلی بچوں کو کس طرح ریز کرنا ہے، کون سی چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جن پہ کام کر کے ہم بچوں کو ایموشنلی ہیلدی بنا سکتے ہیں. دس از مائی شارٹ انٹروڈکشن. اچھا، تو آگے ہم چلتے ہیں. سیشن ایکچولی ہے کس چیز کے اوپر؟ اٹ از اباؤٹ کریٹیکل اسکلز. بہت ڈفرینٹ اسکلز ہیں ٹو میک آر سیلف ڈفرینٹ ہیومن. اپنے آپ کو ہم کیسے الگ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گو کہ یہ میری پہلی کوشش ہے آن لائن اس طرح آنے کی. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہو کہ آپ نے انگلش میں اردو میں نہیں لکھا، تو میں سیکھ رہی ہوں وقت کے ساتھ. میں پرفیکٹ بالکل بھی نہیں ہوں. پہلی کوشش ہے، آپ کے فیڈ بیک بعد میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی. تو میں نے کچھ ورڈز پلان کیے، زیادہ ورڈز نہیں ہیں، 3 سے 4 میں نے پیئرز سلیکٹ کیے ہیں. اس پہ تھوڑا میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. ان کو میں نے اسکلز کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ کریٹیکل اسکلز ہیں، ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں اور تو ہم بہتری لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کریٹیکل وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم ایک بہترین نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. کیسے، میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گی. میں نے ان ورڈز کو اپوزٹس میں لیا ہے کہ ڈفرینٹ پیئر آف اپوزٹس ہیں، ان کو میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ. کیسے لیا ہے اور کیوں سلیکٹ کیا ہے، دس ول بی ڈسکس فردر. سو دا فرسٹ پیئر آف ورڈ، جو پہلے میں نے جو جوڑا لیا ہے لفظوں کا، وہ ہے تھینکفل ورسز ان تھینکفلنس. اوکے، یو کین سی پکچرس ویری کلیئرلی. یو کین سی اے تھینکفل فیس. ہاؤ ڈز اٹ لک لائک؟ اسمائل ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، گلو ہوتا ہے. تھینکفلنس کیا ہے؟ اس کو ہم ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ذرا آتے ہیں ان تھینکفل کی طرف کہ واٹ از ان تھینکفل. اگر میں بھی آپ لوگوں سے پوچھوں، اگر میں لائیو سیشن میں ہوتی اور آپ لوگوں سے پوچھتی تو بہت سارے لوگ مجھے ضرور شیئر کرتے. کہ میں کہتی کہ ان تھینکفلنس مطلب کیا ہے، کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی، آپ کی خواہشات کون کون سی ابھی باقی ہیں، آپ کیا کیا اچیو کرنا چاہتے تھے جو نہیں ہوا، یا کیا کیا حاصل کرنا تھا جو نہیں ہوا، یا کیا کیا سوچا تھا جو نہیں مکمل کر سکے یا نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا دعا کے باوجود. کچھ ہوتی ہے نا، ہم لسٹ بنا لیں گے. بلیو می، یقین کیجیے، میں بھی ایسے تھی. ہم لوگ لمبی لسٹ بنا لیں گے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ سوچا تھا تو میں نے ساتھ ایسے نہیں ہوا. میں مثال دے دیتی ہوں کہ میں بولوں گی کہ میں نے سوچا تھا کہ بھائی میں جو ہوں زندگی میں ساری زندگی جو ہے
پڑھتی رہوں گی اور پڑھاتی رہوں گی، لیکن یہ چیز ایک عمر تک ضروری تھی، اس کے بعد پروفیشن چینج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے ساری زندگی اپنے پروفیشن کو دیا، مجھے ملا کچھ نہیں، یہ ان تھینکفلنس ہوگی. ملا بہت کچھ ہے، اب کیا ملا ہے، اگر ہم تھینکفل ہو کے سوچیں گے، شکر ادا کریں گے اس چیز میں کہ جو ہمیں بھلے کم ملی لیکن ایسی ملی کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کے اندر ایک بہترین چینج دیکھا، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگوں کے دیے ہوئے دکھ کو، لوگوں کے دیے ہوئے پرابلمس کو جو ہمارے لیے کریٹ کیے گئے، انہی میں شکر گزار ہو کر، اگر انہی میں ہم پازیٹیو ہو کے سوچیں اور اپنے مسئلے کا حل نکالیں اور بولیں کہ اگر ہو جاتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. فار ایگزامپل اگر کوئی مجھے ہرٹ کر رہا ہے مسلسل، کسی کی وجہ سے میری جاب چلی گئی یا کسی کی وجہ سے مجھ سے کوئی چیز چھن گئی، تو اگر میں یہ بولوں کہ ہائے اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، میں ہی ملی تھی، مجھے ہی تکلیف کیوں دی آپ نے، اگر میں یہ نہ سوچوں، یہ سوچنے کے بجائے اگر میں یہ سوچوں کہ شکر اللہ کا آج یہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، یہ تھوڑی سی تھینکفلنس نا ہمیں بہت سارے مسئلوں سے بچائے گی اور ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی لے کے آئے گی، ایک سپارک لے کے آئے گی، جو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس ان تھینکفل پکچر کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی ان تھینکفل فیس ایسا ہی ہوتا ہے، سارا دن شکوہ شکایت، رونا کہ بھائی یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. جسٹ سے اٹ کہ اللہ کا شکر ہے میں بہت سے بہترین ہوں، آنکھیں عطا کی ہیں مجھے. جی میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ میں آپ کی لائف سے، اپنی لائف سے یا فرینڈس کی لائف سے ہی اگزامپلس دوں گی، بالکل مائنر اگزامپلس لے کے میں آپ سے بات کروں گی کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کرتی تھی یا میں بھی اکثر کر لیتی ہوں، لیکن وی شوڈ تھنک ڈفرینٹلی. اس کو میں نے اسی لیے کرٹیکل بولا ہے کہ یہ اتنی کرٹیکل ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو کرٹیکلی لیں گے تو ہماری لائف میں چینج آئے گا، اگر ہم لوگ نہیں لیں گے ہماری لائف میں چینج نہیں آئے گا، ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکیں گے، ایک شکر گزار، ایک خوشگوار مزاج والا انسان ہم نہیں بن سکتے، ہم کسی کے لیے ایک مثال نہیں بن سکتے. مثال دینا بہت آسان ہوتا ہے، مثال بننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ مثال بنیں، مثال دیں نہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں پھر سے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ بھائی مجھے جو ہے آج تک مجھے میرا فیوریٹ کلر کا پرس نہیں ملا، جب بھی لینے جاتی ہوں اس میں تو میری یا تو پیسے میں زیادہ ہوتے ہیں پرس کے، یا پھر جو ہے وہ میری مرضی کا نہیں ملتا، یا وہ اسی ٹائم کسی اور نے لے لیا ہوتا ہے. اکثر ہفتہ بازار میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ہم نے جو ہفتہ بازار میں اس لیے بولیوں کہ بھائی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سبھی جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں پرچیزنگ کر کے، آئی نو دیٹ، کیونکہ ایک بہت اچھی چیز میں کم پیسوں میں مل جاتی ہے. تو وہاں کا میں مثال دیکھوں کہ ایک بندہ شوز لے رہا ہے اور اس نے کہا کہ ہائے اللہ یہ تو میں نے لینا تھا، اور پھر 2 دن تک کہتے رہنا اگر وہ مجھے شوز مل جاتا تو کتنا اچھا تھا، اتنے کم پیسوں میں میرے 4 پیسے بچ جاتے. یہ جو ریگریٹ ہے نا، یہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو دے دیتے ناشکری، یہ ختم کریں. ہم ان تھینکفل کیوں رہتے ہیں؟ میں آپ کو بڑی مثال دے دیتی ہوں. فار ایگزامپل مجھ سے ایک چیز چھن گئی، ٹھیک ہے. اگر میں یہ بولوں کہ ہائے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے. کوئی بھی لڑکی سوچے، کوئی لڑکا سوچے کہ میری جاب کیوں چلی گئی، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میری اس وقت اتنی سخت ضرورت تھی، اور جو ہے ان پیسوں سے میں اپنی کتنی چیزیں جو ہے وہ سیٹل کر لیتا تھا، اب میں کیا کروں گا. اب یہ سوچنا اور 4-5 مہینے اپنے آپ کو پریشان رکھنا، اب اس ان تھینکفلنس سے ہماری انرجیز بالکل ڈرین ہو جاتی ہیں، ہم پازیٹیو سوچنا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے لیے تھینکفل ہو کے سوچیں گے کہ چلو اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز نہیں دی، مجھ سے لے لی، شاید اس سے بہتر عطا کرنا، اور اس ایک چیز کے لے لینے سے وہ مجھے پتہ نہیں اور کتنی بہترین چیزیں عطا کرے گا. یہ یقین، یہ جو فیتھ ہے نا، آپ ان کی لائف چینج کر دیں گے.
آپ سوچیں ذرا، مائنر لیول پہ ناشکری چھوڑ دیں، گلے شکوے چھوڑ دیں، تھینکفل ہونا شروع کریں کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ تو ہے، ذرا سا بھی تو ہے، اگر کوئی چیز چلی گئی یا مجھ سے کوئی پرابلم ہو گئی کوئی بات نہیں، اللہ تو مجب الاسباب ہے، وہ پتہ نہیں اور کتنے میرے لیے سبب بنانے کا بہترین، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اسکل جو ہے، میں اس کو کرٹیکل اس لیے بولتی ہوں کہ بہت کرٹیکل ہے. اگر ہم اس کو کرٹیکلی اپلائی نہیں کریں گے ہم اس کا رزلٹ حاصل کر ہی نہیں سکتے، اور ہم یوزلی اس کو نیگیٹو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمارا امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے مسائل کو یا ارد گرد کے لوگوں کے مسائل کو یا ہماری فیملی میں جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو ٹالریٹ کہہ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ایکشن اگنور کا ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹالریٹ کرو، پر ایکچولی ٹالریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو انڈرسٹینڈ کریں اس کے لیول پہ، ٹھیک ہے، پھر ٹالریٹ کریں. اب درگزر اس کا مطلب ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہترین مثال ہے. انہوں نے درگزر کر کے آپ کو دکھایا کہ درگزر کا مطلب کیا تھا، ٹالریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اگلے کے پرابلم کو، اگلے کسی کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سلوشن دیں، اور اس سے پوچھیں کہ صبر کر کے، میں ٹالریٹ کر کے صبر کر کے مجھ سے پوچھیں بھئی اس کا کیا کرنا ہے، اس کا الہی عمل کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. ہم لوگ ٹالریٹ کہہ کر اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ پائلز آف پرابلم جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد. آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم باقی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑو یار، چھوڑو اس بات کو چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں. کیوں وہی بات سن کے اس کا مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالنا؟ ہم لوگ 4 لوگ بیٹھ کے ایک بات کا سلوشن کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہم اگنور ہی کیوں کرتے ہیں ٹالریٹ کا نام لے کر؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ٹالریٹ کو ٹالریٹ کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، میں جو کہتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ ٹالرنس از دی اسٹرانگسٹ ٹریٹ، اٹ از ناٹ دی ویکسٹ ٹریٹ. ہم لوگوں نے لوگوں میں جو ہے درگزر کو ایک ویکسٹ ٹریٹ بنا دیا. ہم نے کہہ دیا کہ جو ٹالریٹ کرتا ہے یا جو درگزر کرتا ہے وہ کمزور ترین انسان ہے، پر ایسا نہیں ہے. میں کہتی ہوں وہ بہادر ترین لوگ ہیں جو ٹالریٹ ایگزیکٹلی ٹالریٹ کر کے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگنور کر کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اسٹاپ اگنورنگ تھنگس. آپ ایک پکچر دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں کہ اس میں کس طرح لوگ اگنور کریں، اور اگنور کر کے کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے. اینڈ دے گونا کریٹ میس ہیل فار ادر پیپل. سمجھیں اس بات. آئی ہوپ یہ میری لاسٹ ہوگی جو ہے میں نے پیر جو بنایا ہے کرٹیکل اسکلس کا. ایمپتھی ورسز سمپتھی. میں اسٹارٹ کروں گی سمپتھی سے، ٹھیک ہے، اور پکچر آپ کو ویل الیبریٹڈ نظر آ رہی ہے کہ سمپتھی ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم سوری، اچھا مجھے دکھ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا اور مجھے اندازہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، بجائے یہ کہنے کے اگر ہم یہ بول دیں، ہم ایمپتھی شو کریں. ایمپتھی کا تو لوگوں کو مطلب ہی پتہ نہیں ہے. ایمپتھی ورڈ پڑھا ہوگا ایز اے انگلش، بٹ دے ڈونٹ نو دا میننگ. ایکچولی میں نے دیکھا ہے ایز اے ایموشنل ہیلتھ ٹرینر، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایمپتھی کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے ایکچولی کہ ایمپتھی، لوگ سمپتھی کر رہے ہوتے ہیں ایمپتھی بول کر. ٹھیک ہے، سمپتھی جو ہوتا ہے نا، اگلے شخص کو جو آپ کے ساتھ زندگی میں رہ رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اس کو اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے، آپ سمپتھی شو کر کے اس کو بالکل اور اس کے مورال کو، اس کی اسپرٹ کو گرا دیتے ہیں. اس کو نا، میں ورڈ یوز کرنا چاہتی تھی، آپ اس کو بیچارہ فیل کراتے ہیں ہائے اللہ کر کے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں ایمپتھی میں کیا لکھا ہے کہ آئی نو ایگزیکٹلی ہاؤ یو فیل، دس از واٹ یو شوڈ سے ٹو ادر پرسن. تو کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے وجہ یہ کہنے کے کہ آئی ایم سو سوری یار، میرے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تھا. اب فار ایگزامپل یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ یار میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے نا مجھ سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں مثال چھوٹی دے رہی ہوں. اب یہ لڑکی بولی آئی ایم سوری یار، مجھے بھی ساری رات سے درد ہے، میں نے تو ٹیبلٹ کھا لی. انسٹیڈ آف سیئنگ دس آپ یہ کہہ دیتی آئی کین فیل یور پین.
आई हैव अ पेन किलर फॉर यू, वो कितना मोटिवेटिव फील करेगी, उस आपकी ढारस उसको कितना और स्पार्क देगी कि वो अपने उस पेन को भूल जाएगी, क्योंकि उसने मेरे पेन को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, मैं अब आपको मिसाल देती हूँ कि मैं लाइफ के किसी हिस्से में जो थे बहुत स्ट्रेस थी, तो आई वॉज जस्ट, मैं कंटिन्यूसली अटर कर रही थी कि मैं कोलैप्स हो जाऊँगी। तो मैंने जो है ये वर्ड शेयर करने के लिए बंदा गलत सेलेक्ट कर लिया, ये मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि जब उसने मुझे डीमोटिवेट किया, डिस्करेज किया। कैसे? उसने कहा कि क्या हो गया है मैम, मैंने तो इससे भी बुरा वक्त देखा है, मैंने तो इससे भी ज़्यादा परेशानी देखी है, कभी आपने मुझे इतना परेशान देखा, आपको क्या हो गया? अब इस चीज़ से मैं थोड़ा सा ना डिस्करेज हो गई और डिमोटिवेट हो गई। मैं क्या वाकई मैंने हिम्मत हार ली, और मैं तो इतनी बहादुर थी, मैंने हिम्मत हार ली। बजाय कि वो लड़की मुझे ये बोलती कि मैम मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, वो एम्पैथी शो करती, वो मेरे लेवल पे आके बैठती और मुझे बोलती कि मैम मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आपके पेन को, मुझे समझ सकती हूँ कि आप क्यों फील कर रही हैं, आप कोलैप्स हो जाएगी, आप क्यों इस प्रेशर को फील कर रही हैं, चलें मिल के बांध के इस प्रेशर को कम करते हैं। बजाय एम्पैथी फील करा के लोग सिंपैथी कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम एम्पैथी कर रहे हैं, लेकिन होती वो सिंपैथी है। ठीक है, आप देखिएगा। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग सिंपैथी विद पीपल, स्टार्ट प्रमोटिंग एम्पैथी मतलब लोगों के लेवल पे जाएं, उनको फील कराएं कि हाँ आप उनके दुख को समझते हैं, उनके इश्यूज़ को समझते हैं और आप वहाँ पे हैं उनका सोल्यूशन देने के लिए। बिलीव करें, 4 लोगों के मसले हल करके आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली ये मेरा मर्ज ऑफ डिफरेंट क्लिप्स है, तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि मैं डिफरेंट टोन के साथ आई हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये 3 स्किल्स जो है ना, जो मैंने आपको बताई, कि बजाय अनथैंकफुल होने के हर दफ़ा हम थैंकफुल होकर सोचें एक दफ़ा, तो हम पता नहीं कितने अनथैंकफुल मोमेंट से बच जाएंगे। बजाय हम इग्नोर करने के इश्यूज़ को टॉलरेट करें, उसका सोल्यूशन ढूंढें। ठीक है, तो कितने हमारे पाइल्स ऑफ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग पाइल्स ऑफ प्रॉब्लम जमा कर लेते हैं ना, तो वो अचानक से फट के हमारे सामने आते हैं और हम लोग बोलते कि हाय अल्लाह, मैंने इसको सही वक्त पे क्यों नहीं देखा। हाय, आप दिल पकड़ लेते हैं, आपका दिल ऐसे धड़कता है कि मैंने कितना वक्त ज़ाया कर दिया इसको ठीक करने, मैंने पहले क्यों ये प्रॉब्लम ठीक किया, इसको सोल्यूशन पहले क्यों नहीं ढूंढा। क्योंकि हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हम लोग टॉलरेट नहीं कर रहे होते। हम इर्द गिर्द सोचें कि पता नहीं कितने लोग आपके पास आते हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको इग्नोर ना करें, उनके साथ एम्पैथी शो करें आप इनके साथ, आप उनको सिंपैथी ना कराएं, क्योंकि सिंपैथी अल्टीमेटली ना उनका मोरल डाउन कर देती है। मैंने आपको मिसाल दी अपनी, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दे के आपसे बात करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मिसाल देना आसान होता है, मिसाल बनना मुश्किल होता है। जब तक आप पितारी नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ना अपने अंदर चेंज ला सकते। अब मैं जाऊंगी इस सेशन को अख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी ज़रा सी कोशिश जो मैंने फ़र्स्ट टाइम की है, थोड़ा सा अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल और हाई किया है, और बहुत सारी गलतियों के साथ एक सेशन एग्जीक्यूट किया आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसमें से सीखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने वाकई इन चीज़ों को समझा। आई विल कम अप विद मोर वर्ड्स, विद मोर ऑपोजिट्स इंशाल्लाह वेरी सून, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स जमा हैं जिन पर मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। वी हैव टू डू इट, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर लाइफ नाउ, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हेल फॉर अस। हम अपनी ज़ात के लिए एक हेल क्रिएट कर रहे हैं अगर हम लोग चीज़ों को वैसे नहीं लेंगे जैसे लेने चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन आप सब के लिए जिन्होंने मेरी इस वीडियो को बहुत गौर से सुना और देखा और मुझसे कुछ सीखा।
اور اگر آپ کچھ چینج چاہتے ہیں یا امپروومنٹ چاہتے ہیں تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ ایوری تھنگ فرام یو، بٹ ڈو اٹ ان اے بیٹر وے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ فیڈ بیک کس طرح دیا جاتا ہے، ایک ایتھیکل وے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ لرننگ گیونگ فیڈ بیک وداؤٹ ہرٹنگ اینی ون. اوکے، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کریں لیکن ہرٹ کسی کو نہ کریں. میں اگین آپ کو بتاؤں گی کہ آج آپ میری اس بات کو سمجھیں گے تو آئندہ آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں ہرٹ ہوں گی، بلکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، میں امید کروں کہ آپ مجھے بتائیں گے میری امپرومنٹس اور میرے اسٹرانگ ایریاز. اوکے، تھینک یو سو مچ فار لسننگ.